بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں ہوں محبوب ستار۔ ہمارا حصہ نثر مکمل ہو چکا تھا، اب ہم حصہ نظم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی زبان میں تحریر کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ نظم کی صورت میں ہوتا ہے، شاعری کی صورت میں ہوتا ہے، جذبات اور خیالات کا اظہار کرنے کا، اور دوسرا طریقہ نثر کی صورت میں ہوتا ہے۔ نظم کو جب ہم دیکھتے ہیں، نثر نظم میں کس طرح سے ہم فرق محسوس کریں گے، تو نظم منظم سے پروئی ہوئی، یعنی سوچے سمجھے ایک منظم طریقے سے الفاظ کو، جب لفظوں کے موتیوں کو جب ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے تو اس کو نظم کہتے ہیں۔ جس طرح نثر کی کئی اصناف ہیں، اسی طرح نظم کی بھی بہت ساری اصناف ہیں۔ اصناف یعنی قسمیں، کس طرح سے نظم کن طریقوں کے ساتھ لکھی جاتی ہے اور اپنے جذبات یا تاثرات یا خیالات کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ایک نقاد نے بڑی خوبصورت ان دونوں کی تعریف کی تھی، نثر اور نظم کی، کہ بہترین الفاظ لکھنا نثر ہے اور بہترین الفاظ کو بہترین انداز میں لکھنا نظم ہے۔ تو نظم کی اصناف جو ہیں وہ دو طرح سے کی جاتی ہیں، ایک موضوع کی مناسبت سے اور ایک ہیئت کی مناسبت سے، یعنی شکل صورت کیا ہوتی ہے کسی بھی نظم کی۔ تو حمد، نعت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، واسوخت، شعر آشوب، ریفتی، پیروڈی، گیت، ہائکو، سانیٹ، دوہا، بیت، قطع، رباعی، اور اس کے ساتھ ساتھ مستزاد، اور اسی طرح کی اور بھی چند اصناف ہیں جن طریقوں سے نظم لکھی جا سکتی ہے۔ مثنوی بھی ہے، اور پھر مصمت میں ساری آ جائیں گی، مثلث، مربع، مخمس وغیرہ۔ ترکیب بند، ترجیع بند بھی نظموں کی جو ہے نا وہ اقسام تو نہیں، لیکن وہ طریقہ کار ہے جو کہ مسدس اور مخمس میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے حمد ہے، جو کہ غزل کی ہیئت میں ہے، مولانا ظفر علی خان کی حمد۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اب مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ مولانا ظفر علی خان کی اردو ادب کے حوالے سے کیا خدمات ہیں اور انہوں نے ادب میں کس طرح سے ادب کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں وزیر آباد کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وزیر آباد سے ہی حاصل کی۔ میٹرک تک وزیر آباد اسکول سے، مشن اسکول سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر یہ علی گڑھ کالج چلے گئے اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے ہی فارغ التحصیل ہوئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ بمبئی میں نواب محسن الملک کے سیکرٹری بھی رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حیدرآباد دکن چلے گئے اور وہاں پر ہوم ڈپارٹمنٹ میں، حیدرآباد دکن ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ سیکرٹری رہے۔ وہاں پر انہوں نے ایک رسالہ دکن ریویو بھی نکالا حیدرآباد دکن میں۔ ان کے والد وزیر آباد سے ایک اخبار نکالا کرتے تھے جس کا نام زمیندار تھا۔ ان کی وفات کے بعد مولانا ظفر علی خان حیدرآباد دکن سے ملازمت چھوڑ کر واپس وزیر آباد آئے اور پھر لاہور سے اس اخبار کو نکالنا شروع کیا، اخبار زمیندار۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اخبار زمیندار پنجاب کا سب سے بڑا اخبار اور مسلمانوں کا سب سے بڑا اخبار بن گیا۔ مولانا ظفر علی خان کی قابلیت، لیاقت، استعداد اور کام کرنے کے جذبے نے، مسلمانوں سے ہمدردی نے ان کے اخبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائی۔ اور اس طرح سے صحافت کی دنیا میں بھی پہلے بھی انہوں نے، چونکہ دکن ریویو وہاں نکالا تھا، کچھ نہ کچھ تجربہ تھا، لیکن صحافت کی دنیا میں مولانا ظفر علی خان نے اپنے آپ کو منوا لیا۔ تو اب اردو ادب میں مولانا ظفر علی خان کا تعارف نہ صرف نثر لکھنے والوں بلکہ شاعری کرنے والوں میں بطور شاعر بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد
बतौर सहाफ़ी भी इनको बाबाए उर्दू सहाफ़त भी कहा जाता है। ये खिताब भी इनको दिया गया बाबाए उर्दू सहाफ़त का। सहाफ़ती खिदमात भी हैं इनकी। शायरी के 3 मजमूए कलाम हैं, बहारिस्तान, निगारिस्तान और चमनिस्तान वगैरह। और उसके अलावा मुतअद्दिद किताबें भी इन्होंने तालीफ़ की। और सहाफ़त में ज़िम्मेदार इनका शाहकार है। बहुत अच्छी नाज़्म लिखा करते थे और शायरी किया करते थे। कई अशार इनके ज़रबुल मिसल की हैसियत रखते हैं। इनका एक शेर है कि हम मस्त मलंग फ़कीरों की ताकत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं, हम तख्त गिराना जानते हैं, हम ताज उछालना जानते हैं। ये वो उनका शेर था जो एक नारे की कैफियत रखता था। 1935 में जब लाहौर में मस्जिद को गिराकर गुरुद्वारे की तामीर के लिए काम हो रहा था, तो इन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो है एक नीली पोश एक तहरीक भी शुरू की, जिसमें इनके जितने कारकुन या इनके वो सारे लोग थे वो नीले लिबास में थे, इसलिए वो तहरीक नीली पोश के नाम से मशहूर हुई। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिस ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। ये शेर भी उनका ज़रबुल मिसल की हैसियत रखता है। अब हम बाकायदा इस नज़्म की तरफ आते हैं जो कि हफ्सियात से, जो कि उनका एक हिस्सा है, उसमें से ये ली गई है। उनकी किताब का एक हिस्सा है हफ्सियात के उन्वान से, वहाँ से ये ली गई है। अब देखिएगा, मैं पहला शेर पढ़ता हूँ। पहुँचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। मैकश कहते हैं शराब खींचने वाला। मै से मुराद है शराब, कश से मतलब कश से मुराद होता है खींचना। एक होता है कश, एक होता है कुश। हमने सुना होगा सिगरेट के कश लगाना यानी सिगरेट खींचना। इस तरह कुश तन से है यानी कत्ल करना, मारना, काटना, लेकिन ये कश है। मैं कश शराब खींचने वाला, इससे मुराद है शराब पीने वाला। दौरे जाम शराब के प्याले की गर्दिश। शराब जाम शराब के प्याले को कहा जाता है, और दौरे जाम वो जो दौर चलता है उसका प्याले का, यानी शराबी शराब जिस तरह बाजमात पीते हैं और एक प्याले में 2 तरह के तरीके होते हैं शराब पीने के। वैसे तो पता नहीं कितने होंगे, शराब पीने वालों को पता होगा, लेकिन ये जो शायरी में मुरव्वज हैं उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि शराब पीने के 2 तरीके हुआ करते थे। एक तो हर कोई जो है वो एक ही गिलास में, एक ही प्याले में शराब पीकर एक एक घूंट पीता जाता, और वो बाजमात जैसे बैठे रहते थे, वो तरतीब से वो प्याला गर्दिश करता रहता और हर कोई उसमें से एक एक घूंट भर लेता, तो उसको दौरे जाम कहा जाता है। या मुख्तलिफ़ गिलासों में हर किसी के गिलास में थोड़ी बहुत या प्याले में थोड़ी बहुत शराब उंडेल दी जाती और उसको एक दौरे जाम कहा जाता था या कहा जाता है। तो सूरत हाल ये है, नक्शा ये बनाया मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कि जितने भी शराब पीने वाले हैं सब तक उसका दौरे जाम चलता है या पहुंचता है, और किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। तशना लब प्यासा, यानी तशना कहते हैं प्यास को, यानी कोई भी प्यासा नहीं रहता, किसी को भी उसका आम लुत्फ़ आम करम मेहरबानी, हर तरह का लुत्फ़ करम, आम लुत्फ़ करम हर किसी के लिए, जिससे हर कोई फ़ायदा उठा सके। तो किसी को भी उसका लुत्फ़ आम यानी मेहरबानी इनायत प्यासा नहीं रखती। उसकी महफ़िल में, अब मफ़हूम देखिएगा कि उसकी महफ़िल में हर शराब पीने वाले को शराब मिलती है और उसकी आम मेहरबानी की वजह से कोई भी प्यासा नहीं रहता। इसमें सन्नत इस्तारा का इस्तेमाल है। किसी को तशना लब नहीं रखता लुत्फ़ आम उसका से मुराद कौन है? ये इशारा है, उसका से मुराद है अल्लाह ताला।
میں کا شراب پینے والے سے یہ استعارے کے طور پر یہ چیزیں آئی ہیں کہ دنیا میں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کی طرف سے رزق میسر نہ ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ کروایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ابتدائے قرآن پاک سے ہی جب ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو پہلا تعارف یہی ہے کہ تعریف اس رب کی ہے جس نے تمام عالمین جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ کا تعارف جو ہے وہ پالنے والے کے حوالے سے مشہور ہے۔ یعنی اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا یا جس بھی مخلوق کو پیدا کیا، اس کے رزق کا ذمہ پہلے لیا اور اس کے رزق کا بندوبست پہلے کیا۔ اسی لیے اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یا جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تک اللہ تعالیٰ کا رزق پہنچتا ہے۔ اللہ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی شفقت اس تک پہنچتی ہے۔ اس حوالے سے متعدد اشعار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے پالنے کے حوالے سے اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں جب دیر سے گھر لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے رزق کا حصہ نکال رکھتا ہے۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے لیے کھانا بچا کے رکھتی ہے، اس کا حصہ بچا کے رکھتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہر انسان کی روزی روٹی کا، تمام مخلوقات کی روزی روٹی کا بندوبست پہلے سے کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور بے شک اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، اور اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اسی لیے یہ تصور، یہ کنسیپٹ ایک مرد مومن کے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ اسی لیے کبھی حرام نہیں کھاتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے، چاہے وہ میں اس کو حلال طریقے سے حاصل کروں، چاہے وہ میں اس کو حرام طریقے سے حاصل کروں۔ تو یہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا یہ ایمان ہے۔ لیکن بدنصیبی سے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس تیقن میں یعنی لوگ پختگی نہیں رکھتے، اسی وجہ سے شاید کہ وہ دوسرے معاملات کی طرف چلے جاتے ہیں اور رزق حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اگر حرام نہ کھایا جائے تو وہ رزق اس کے حصے میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کو ضرور ملے گا اور جائز طریقے سے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ کوئی بھی اس کی محفل میں بھوکا نہیں سوچتا، ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے رزق اس تک پہنچتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے گا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ ہمارا مسلمانوں کا جو تصور الہ ہے وہ ہے توحید، کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ اب باقی کچھ مذاہب ایسے ہیں جن میں توحید کا تصور نہیں ہے، الہی مذاہب میں بھی، جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، حالانکہ وہ خدائی مذاہب ہیں لیکن ان میں بھی توحید کا تصور باقی نہیں رہا، تسلیط آ گئی۔ اسی طرح مختلف جو ہیں وہ دنیا میں مختلف طرح کے مذاہب ہیں جن کا نظریہ توحید پر نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ توحید پر ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب ہمارا کلمہ بھی یہی ہے، اور ہماری ہر طرح کے اعمال کی بنیاد صرف ایک ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ہم دلائل دیتے ہیں کہ جی اللہ کس طرح سے ایک ہے، تو ایک بہترین دلیل ہے کہ اس کی اپنی ذات، اس کی یکتائی کی گواہ ہے۔ یکتا کہتے ہیں ایسا جس جیسا اور کوئی نہ ہو، یعنی بے مثل اور بے مثال، یعنی جس جیسا اور کوئی نہ ہو اس کو یکتا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے جیسا اور کوئی نہیں ہے، اور اسی یکتائی پر اس کی اپنی ذات گواہی دے رہی ہے۔ اور دوئی کے یعنی دوسرے خداؤں کے جو نقش بنائے ہوئے ہیں، تصورات ہیں ذہنوں میں، دلوں میں، وہ سارے جھوٹے ہیں، صرف ایک نام سچا ہے اور وہ نام ہے اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔
اب ایک عام آدمی جو کہ اگر ہم بحیثیت مسلمان بھی نہ دیکھیں، بحیثیت انسان دیکھیں، بحیثیت ایک عام آدمی کے دیکھیں، ایک عقل مندانہ اگر ہماری سوچ ہو، ہماری اپروچ ہو، ہم اس کائنات کے نظام کو دیکھیں تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی کوئی خدا ہے جس نے اس کائنات کو نہایت خوبصورت انداز میں اور منظم طریقے سے سجایا ہے۔ چاند چاند کی گردش دیکھ لیں، سورج کی گردش دیکھ لیں، کروڑوں سال سے کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح اس کائنات کا موسموں کا آنا جانا اور اس کے نتیجے میں انسانوں کے لیے اور مخلوقات کے لیے رزق کا بندوبست ہونا، اور ہر طرح سے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں ایک عام آدمی کی نگاہ سے، ایک مذہب سے ہٹ کے بھی اور عقل مندی سے آپ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی ایک ہی کوئی حکمران ہے جس نے اتنے منظم انداز میں اس کائنات کو چلایا ہوا ہے یا اس کا انتظام رکھتا ہے۔ اسی پر جوش ملی آبادی نے کہا تھا، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، ایک کلیدی نقطہ بیان کیا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے صبح کافی تھی۔ کہ یہ جو ہم اہل نظر ہیں، یعنی نظر رکھنے والے ہیں، جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ثبوت حق یعنی اللہ کے ثبوت کے لیے، اس کی وحدانیت کے ثبوت کے لیے اگر رسول نہ بھی آتے تو صبح کافی تھی کہ ہم صبح کو طلوع ہوتا دیکھتے تو ہم اللہ پر ایمان لے آتے کہ واقعی خدا ہے جس نے اتنی خوبصورت صبح طلوع کی ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی صفات کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے دوسرے خداؤں کے جتنے بھی نقش ہیں وہ سارے جھوٹے لگنے لگتے ہیں، اور صرف ایک ہی نام ہے جو اللہ کا سچا ہے، اور اس کے سوا کوئی نام سچا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے، اور اگر اس کائنات میں کوئی دوسرا خدا ہوتا تو پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ظاہر ہے اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ جی آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں سورج کو مغرب سے نکالتا ہوں، اور جیسے باقی مذاہب میں تصورات ہیں کہ جی سورج کا دیوتا اور ہے، جی ہواؤں کا دیوتا اور ہے، اسی طرح جو ہے وہ سردیوں کا دیوتا اور ہے، گرمیوں کا دیوتا اور ہے، دریا چلانے والا اور ہے، پانیوں کا دیوتا اور ہے۔ اس طرح مختلف دیوتا بنا رکھے ہیں اور ان کا کام آپس میں بانٹ رکھا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گئے مختلف دیوتا، ان دیوتاؤں کو بھی کوئی کنٹرول کرنے والا ہے یا ہر دیوتا اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ملتا۔ اسی لیے جس حوالے سے بھی دیکھیں تو اللہ ہی وہ ذات بابرکت ہے جس کا نام سچا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نقوش ہیں دوسرے خداؤں کے وہ سارے جھوٹے ہیں، اور اس بات پر صرف خدا کی ذات ہی گواہی دے رہی ہے کہ وہی ایک ہے اور واحد و لا شریک ہے۔ 2 اشعار میرا خیال ہے کافی ہے، وقت ہو چکا ہے، 20 منٹ ہونے والے ہیں، تو آپ ان کو اچھی طرح سے تیار کر لیں، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔